حاضرین گرامی قدر، معزز مہمانان گرامی، معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں دارالعلوم فاروقیہ میں یہاں پر حاضری کا یہ الحمدللہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، بار بار یہاں الحمدللہ حاضری کا موقع ملتا ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر مہمان نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کا گھر کا فرد ہوں، کیونکہ یہاں الحمدللہ جو ماحول ہے یا سب حضرات کی جو محبت ہے یہ وہی ہے جو ایک انسان کو اپنے گھر میں میسر ہوتی ہے۔ تو میں تہہ دل سے حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی مدد ظلہم کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے یہ موقع عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ دارالعلوم فاروقیہ کے اس موقع پر جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ یہ سالانہ تقریب جو ماشاءاللہ آپ کے ہماری اس طرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، تو در حقیقت یہ ان حافظ قرآن بچوں کی خوشی میں اور ان کے اعزاز میں یہ تقریب۔ پھر دوسری جانب جو یہاں پر فن تحریر و تقریر کا ہفتہ پر مبنی جو سلسلہ وہ رہا، کورس رہا، تو اس کے کامیاب شرکاء کے اندر بھی اسناد کی تقسیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس دینیہ، یہ دارالعلوم جس کے اندر ہم یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدارس دینیہ جہاں کہیں بھی ہوں، جو در حقیقت اپنی اس صورت کے اندر ہمارے اس بر صغیر ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی سرزمین پر ہی پائے جاتے ہیں، تو یہ مدارس دینیہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم انعام۔ ہم اگر صحیح معنوں میں غور کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے یہ مدارس دینیہ، کہ جہاں سے ہمیں قرآن کریم کے حفاظ میسر آتے ہیں، جہاں سے ہمیں نبی کے دین کے وارث جو اس دین کی حفاظت کے اور اس دین کے بقا کے کا ذریعہ ہیں اس دور کے اندر، بلکہ ہر دور میں انبیاء کے علیہم السلام کے بعد وہ ہمارے فضلاء کرام وہ ہمیں ان مدارس سے ملتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے معاشرے کی دینی رہنمائی کرنے والے جو مقتدیٰ ہیں، جو رہنمایان قوم ہیں، جو واعظین قوم ہیں، جو خطباء ہیں، جو دعات ہیں، داعیان دین ہیں، وہ بھی ہمیں اسی مدرسے کی سرزمین سے میسر آتے ہیں۔ پھر لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے، لوگوں کو حلال اور حرام بتانے والے، لوگوں کو جائز اور ناجائز کی تمیز سکھانے والے مفتیان کرام بھی ہمیں انہی مدارس سے یا انہی جو ہے فرش زمین پر بیٹھنے والے ان طلباء میں سے میسر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ دین کا کوئی بھی شعبہ لے لیجئے، دین کا کوئی بھی پہلو لے لیجئے، تو آپ کو اس دینی رہنمائی کے لیے، دین کے کام کے لیے جو لوگ میسر آئیں گے وہ انہی مدرسوں سے میسر آ رہے ہیں۔ تو یہ مدارس دینیہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم انعام ہے۔ ہم لوگ جو مدارس سے میں یہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو مدارس میں سے زیادہ وابستہ نہیں ہیں، جو دور دور رہتے ہیں، جو مدارس کے بارے میں خبریں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں دور دور سے، لیکن مدرسوں سے ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے گہرا۔
تو وہ مدرسوں کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سمجھتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مدارس کی صورت کے اندر، دینی مدارس کی صورت میں، یہ مکاتب کی صورت میں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کریم کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، جہاں قرآن کریم کی جو ہے نقوش اور حروف ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھائے جاتے ہیں، یہ در حقیقت یہ کچھ لوگوں کی شبانہ روز جد و جہد کا ثمرہ ہوتا ہے. یہ صرف ایسے کی بنیاد پر یا وسائل کی بنیاد پر وجود میں نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے لیے خون دل کی جو ہے خون دل سے ان کی آبیاری کرنی پڑتی ہے. یہ مدارس جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ محفل سج گئی یا بچوں نے ختم قرآن کریم کر لیا، ان کے سروں پہ دستار سجا دی گئی، تو ایک تقریب کی صورت میں ہم نے مدرسے کو دیکھا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو جانفشانی ہے، جو اس کے پیچھے جد و جہد ہے، جو اس کے پیچھے آویشیں ہیں، جو اس کے پیچھے راتوں کو جاگنا ہے، جو اس کے پیچھے دنوں کی محنتیں ہیں، وہ بالعموم ہماری نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں. لہٰذا میں یہ اس تقریب کے موقع پر اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دارالعلوم فاروقیہ کے بانی، اس کے محتمم، اس کے سرخیل حضرت مولانا شاہ نواز صاحب مقدس ظلہم کو، پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام رفقائے کار کو، یہاں اس ادارے کے جو مدرسین ہیں، جو معاونین ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تو ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ سب کے لیے شکر کا موقع ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا فرمائی، مولانا کو عطا فرمائی، تو اس توفیق کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے. زور سے آمین کہیے. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم سب، جو طلبہ ہیں، جو فارغ ہو کے جا رہے ہیں، جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، یا مدرسے کے جو منتظمین ہیں، اساتذہ ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا، شکر کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس موقع کے اوپر یہ بات ہمیں دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہماری در حقیقت دینی اور دنیاوی اور اخروی نجات کا جو ذریعہ ہے وہ دین. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن کریم کی صراحت ہے، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور ارشادات موجود ہیں کہ نجات کا واحد ذریعہ وہ دین ہے. یہ دین، یہ ہر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں عطا کیا ہے. ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا جو دین کے نام لیوا ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام تو گھر بیٹھے عطا کیا. لیکن یاد رکھیے، دین کے اوپر بقا، دین کے اوپر باقی رہنا، دین پر عمل پیرا ہونا، دین پر انسان کا خاتمہ ہونا، یہ ہے در حقیقت نجات کا ذریعہ. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو دین اسلام کی نعمت تو میسر آئی لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں. تو اللہ بچائے، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو بہت بڑی ناکامی ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے. لہذا سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے، ایک طرف ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کے نعمت سے نوازا. دوسری جانب ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کو باقی رکھے. بقائے دین یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے کاندھوں کے اوپر. اور دین کی بقا کا راستہ کیا ہے؟ دین کی بقا کا راستہ ہے کہ اہل دین سے جڑے رہیں. دین کی بقا کا راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں. دین کی بقا کا راستہ یہ ہے کہ علماء سے اپنے بچوں کا دین محفوظ رہے. ہم آج یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں ہماری نگاہوں میں، ہمارے علم میں ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہیں. بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں والدین وہ تو دیندار تھے لیکن نسل میں دین نہیں باقی رہا. جو اولاد آئی وہ دین سے دور ہو گئی. دوسری نسل، تیسری نسل وہ بالکل بے دین ہو گئی یا بد دین ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے آج. لہٰذا ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت کا اہتمام کریں. اس کا راستہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو دینی مراکز سے، علماء دین سے، دین کے کام کرنے والوں سے وہ وابستہ رکھیں، ان سے مضبوط تعلق قائم رکھیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے. ایک مسئلہ کیا ہے کہ جناب ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا، بچے نے قرآن کریم پڑھا، اس کے بعد اب بچہ باہر کے ماحول میں چلا گیا. مدرسے سے بالکل پڑھ لکھ کے چلا گیا، مدرسے سے یعنی حفظ کر لیا یا قرآن کریم پڑھ لیا ناظرہ، اور اس کے بعد اب مدرسے کے ماحول سے کٹ گیا. گھر کا ماحول بھی دینی نہیں، باہر کا ماحول بھی دینی نہیں، جبکہ جو دین کا ماحول تھا، مدرسے کا ماحول تھا، اس سے کٹ گیا. اپنے اساتذہ سے، اپنے مرکز سے کٹ گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بھی ماحول کے اس رو میں بہتا چلا گیا جس کے نتیجے میں اس کے دین اور ایمان کا خطرہ پیدا ہو. لہٰذا اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین باقی رہے، کیونکہ دین پر بقا ہوگی تو انشاءاللہ خاتمہ بھی دین پر ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، یعنی تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر تمہیں موت آئے گی. موت کس حالت؟ اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری ہے. ہمیں قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ وصیت جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی وہ بیان کی. چنانچہ فرمایا کہ وَوَصَّى ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں حالت اسلام میں موت آنی چاہیے، ہرگز نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر مرنا یہ کس کے اختیار میں؟ موت انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے پیغمبر کی زبانی کہ اولاد کو نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے کہ تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے. تو اسلام کی حالت میں موت کب آئے گی؟ جب زندگی اسلام کی حالت پر گزاری ہوگی، جب اسلام کے اعمال پر زندگی گزاری ہوگی تو پھر موت بھی اسلام پر آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کرے انسان کے ساتھ کہ زندگی تو اللہ کی رضا کی خاطر اسلام پر گزاری، دین پر عمل میں گزاری، لیکن موت جو ہے وہ کسی دوسری حالت پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرے. لہذا اگر میں یہ چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ اسلام کی حالت پر ہو، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ زندگی میرے اختیار میں، موت میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن زندگی میرے اختیار میں کہ میں اپنی زندگی اپنے اختیار سے کس حالت پر گزارتا ہوں. میں دین کی حالت پر زندگی گزار رہا ہوں، میں نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میں بے دینی والی زندگی گزار رہا ہوں، یہ میرے اختیار کی چیز ہے. تو اگر میں نے اپنے اختیار کے حالت میں جب اسلام کے اوپر، دین پر، نیکی پر زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ یہ عطا فرمائیں گے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. پھر جس حالت پر خاتمہ ہوگا فَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اسی حالت پر تمہیں موت ہے وہ اٹھائے جاؤ گے.
لہٰذا یہ ہمیں دینی مراکز کے اور دینی مدارس کے ان اجتماعات سے یہ پیغام لے کر جانا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کے اعتبار سے بھی اور اپنی بچوں اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے اعتبار سے بھی بقائے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش میں اپنے ان طلباء سے کرنا چاہوں گا جو اس تقریر و تحریر کے کورس سے فارغ ہوئے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ یہاں سے یہ تحریر اور تقریر کی مہارت حاصل کی اس جو ہے دورانیے کے اندر یہاں پر الحمدللہ حضرت مولانا اور ان کے رفقائے کار بڑی محنت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ طلبہ کے ساتھ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو جو حضرات اور جو طلبہ کرام جو یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، یہ صلاحیت حاصل کر کے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت یہ فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نیابت نبی کے واسطے سے ہمارے کاندھوں کے اوپر رکھا۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ حدیث پڑھتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء کوئی دولت و درہم نہیں چھوڑ کے جاتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ، وہ دین کا اور علم کی میراث چھوڑ کے جاتے۔ تو یہ بات تو یقیناً ہمارے لیے بڑی باعث سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وراثت نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جو ہمارے کاندھوں پر ہے میراث نبوت کی وجہ سے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ نبی کا بنیادی کام اور فریضہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا بنیادی کام اور فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی دعوت کو اور دین کے احکام کو اور جب پورے دین کو وہ معاشرے کے ہر فرد تک بلا کم و کاست کے پورا پہنچاتا۔ تو لہذا یہ ذمہ داری علماء امت کی کہ اپنے ارد گرد جہاں تک ان کا بس چلے معاشرے کے اندر دین کو پورا پہنچائیں، بعینی اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منتقل ہو کر آیا ہے۔ یہی وہ عظیم سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کو عطا کی ہے۔ کیا کر رہے ہیں علماء کرام؟ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک دین بعین ہی حرف بحرف، حرکت بحرکت، لفظ بلفظ دوسری نسل تک منتقل کر۔ قرآن ہو، حدیث ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ارشادات اور اقوال ہوں، حضرات تابعین کے ارشادات ہوں، حضرات ائمہ مجتہدین فقہاء کرام کی مسائل اور احکام ہوں، ان کے اجتہادات ہوں، وہ قوم تک اور امت تک اور ایک نسل سے دوسری نسل تک بلا کم و کاست پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ایک حرکت یا ایک زبر زیر پیش کی بھی اس کے اندر کوئی تفریق اور تغییر پیدا نہ ہو۔ اس طریقے سے یہ علماء دین کو، دین کی ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو اگلی نسل تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر وہ نسل اس سے اگلی نسل تک پہنچا رہی ہے، پھر وہ نسل اس سے اگلی نسل تک پہنچا رہی ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا صبح قیامت تک انشاءاللہ۔ تو اب آپ سوچئے کہ حضرات علماء کرام یہ اس سلسلۃ الذہب کا حصہ ہیں، اس سونے کی اس چین کا حصہ ہیں، اس کڑی کا حصہ ہیں، جس کے اختتام پہ جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت جڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین
سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام کی جماعتیں جڑی ہوئی ہیں. حضرات علماء کا یہ سلسلہ در حقیقت ان سے جڑ رہا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء سے اور ان نوجوان فضلاء سے، یا جو تحریر اور تقریر کی صلاحیت اور استعداد لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، کہ یہ خوب سمجھ لیجئے کہ تقریر یا تحریر کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یہ نعمت دین کی اشاعت کے لیے استعمال ہونی چاہیے. یہ نعمت جو ہے وہ انسان شہرت حاصل کرنے کے لیے، مفادات کے حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اپنی واہواہ کروانے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ دین کی اشاعت کے لیے استعمال ہونی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا تو جس جگہ بھیجا، جس علاقے میں بھیجا، جس قوم قبیلے میں بھیجا تو ان کی زبان کے ساتھ بھیجا. إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت دین کے عالم کے، بحیثیت دین کے مبلغ کے، بحیثیت وارث نبی ہونے کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس زبان کو، اس صلاحیت کو، اس استعداد کو حاصل کریں جس کے ذریعے سے ہم دین امت تک پہنچا سکیں. معاشرہ آج بدل رہا ہے، معاشرے کے تقاضے بدل رہے ہیں، لوگوں کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں کے انداز گفتگو میں تبدیلی آ رہی ہے. تو علماء کو بھی اس کے اعتبار سے اپنے اسلوب بیان کو بدلنے کی ضرورت ہے. تقریر اور تحریر کی یہ صلاحیت در حقیقت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم معاشرے کے تقاضوں کے مطابق اپنی اس صلاحیت کو دین کی دعوت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں. ہم نے اگر تقریر اور تحریر کو اس لیے استعمال کیا کہ ہم نے اسٹیج پر بیٹھ کے خطابت کے جوہر برسا دیے، لوگوں سے واہ واہ مل گئی، لوگوں نے داد و تحسین کے ڈونگرے برسا دیے، ہم مشہور ہو گئے، ہمیں بلایا جانے لگا، لیکن دل میں دین کی اشاعت کا جذبہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ تقریر اور تحریر یہ اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں، بلکہ اللہ بچائے وبال بن سکتی. لہٰذا یہ نیت لے کے جائیں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ جو صلاحیت یہاں سے آپ نے حاصل کی ہے، لکھنے کی یا بولنے کی، یا دونوں صلاحیتیں آپ نے حاصل کی ہیں، اس صلاحیت کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہ اگر دین کی صلاحیت دین کی اشاعت کے لیے استعمال ہوگی تو یقیناً یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، لیکن وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے اندر شامل ہوتی ہے. وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ بولا گیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کلمے کے عوض میں اس کو جنت میں داخل کر دیتے. لمبی چوڑی تقریریں نہیں، ایک کلمہ وہ اس نے بولا لیکن اخلاص کے ساتھ بولا، للہیت اس میں تھی، رضا الہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلمے کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن دوسری جانب فرمایا کہ ایک کلمہ انسان زبان سے نکالتا ہے لیکن وہ ریاکاری پر مبنی تھا، وہ نام و نمود کی نیت کے ساتھ تھا، شہرت کے جذبے سے تھا، مفاد کے جذبے سے تھا، کوئی اور مسئلہ تھا، اخلاص نہیں تھا اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کلمے کے عوض جہنم میں داخل کر دیں گے الیاذ باللہ. تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں ان علماء سے یا ان طلباء سے یا ان فضلاء سے جنہوں نے یہاں پر تحریر و تقریر کی صلاحیت حاصل کی. یہ صلاحیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے اندر استعمال ہونی چاہیے. پھر آخری بات کر کے انشاءاللہ بات مکمل کروں گا، جمعے کا بھی وقت ہو رہا ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ ہمارے جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، یہ ان کے والدین کے لیے بھی قابل صد مبارکباد ہے، بلکہ ان کے پورے خاندانوں کے لیے یہ مبارکباد کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بھی مبارک فرمائے اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارک فرمائے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ قرآن کریم کے حفظ کا
یا اس کو محفوظ کرنے کا اور اس کے تکمیل کے مدارس کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ مدرسوں سے جانے کے بعد پھر یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ ان بچوں کو اس نعمت کی حفاظت پر آمادہ رکھیں. یہ اگر اس ماحول سے کٹ جائیں گے تو پھر یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ نعمت ضائع نہ ہو. قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ جتنی عظیم سعادت ہے. آپ نے فضائل سن رکھے ہیں کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اور اخلاص کے بقدر اور مزید بڑھ جاتی ہیں. تو جہاں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، جہاں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ والدین کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا، جہاں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جنت کے درجے چڑھتا جا، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا. یہ ساری سعادتیں اور فضائل حاصل ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ اگر قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد وہ اگر نکل گیا، بھول گئے، یاد نہیں رہا، تو پھر اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے. تو اس قرآن کریم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، تو مدرسے سے تو یہ دولت مل گئی، استاد نے محنت کی، خود بچے نے محنت کی، تو اس محنت کے نتیجے میں بچے کو یہ سعادت حاصل ہو گئی. لیکن اب یہ سعادت باقی کیسے رہے گی؟ یہ باقی رہے گی اس وقت جب والدین بھی اس کا خیال رکھیں، جب مدرسے کے ماحول سے فارغ ہو کے گھر کے ماحول کے اندر جائیں تو وہاں اس کا اہتمام رکھا جائے. پھر آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہو. پھر اس کے بعد سارا سال قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام. اور یہ ماحول سے حاصل ہوتا ہے. اور ماحول کب رہے گا؟ کہ جب اسی مدرسے کے ماحول سے وابستہ رہے. مدرسے کے ماحول سے وابستہ رہنے کی صورت کیا ہے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے حفظ کی سعادت عطا کر دی تو اب اس کے بعد وہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو حاصل کرنے کی فکر کریں جو علوم دینیہ کی صورت میں حاصل ہوگی. وہ علوم دینیہ بھی مدارس کے ماحول میں حاصل ہوں گے، مدارس میں حاصل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اجتماع کو مبارک فرمائے، ہم سب کے لیے قبولیت کا ذریعہ فرمائے. جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بہت ہی مبارک فرمائے. ہمارے وہ شرکاء جنہوں نے تحریر و تقریر کا کورس مکمل کیا اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی مبارک فرمائے. دارالعلوم فاروقیہ کے جتنے منصوبے تعلیمی اور تعمیری چل رہے ہیں، باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے منصوبوں کو بخیریت پائے، تکمیل تک پہنچائے. جامعہ کے وسائل اور جو ہے ان کے جو ضرورتیں ہیں وہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب